You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طیب طاہر گھرانے کا ذکر جاری ہے. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. حضرت امام پاک علیہ السلام، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. آپ کے والد گرامی کل ایمان ہیں اور سیدہ پاک جنتی عورتوں کی ملکہ ہیں اور آپ خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بے شمار فضائل اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو عطا فرمائے تھے. آپ امام حسن پاک علیہ السلام سے 1 سال چھوٹے تھے. میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، حسین علیہ السلام. اس پر ایک سوال ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے، اس لیے اس کو کلیئر کرتا چلوں. علیہ السلام یعنی ان پر سلامتی ہو. اس کا معنی ہے کسی بھی محدث نے یا کسی بھی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ یہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام خاص ہے. اگر یہ کہتے تو سب محدثین میں ایک بڑا نام ہے امام بخاری کا. انہوں نے کتاب میں جب فضائل اہل بیت لکھے ہیں، امام حسن پاک کا، حسین پاک کا ذکر لکھا ہے، اور واضح طور پر لکھا ہے مناقب حسین علیہ السلام. تو ہم امام بخاری سے زیادہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو انہوں نے علیہ السلام کا لفظ اہل بیت کے لیے استعمال کیا ہے. اور اسی طرح دوسرا ایک لفظ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. تو یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ بھی اپنی گھڑی بات ہے، کسی محدث مفسر نے نہیں لکھا. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر اللہ کے کسی مقرب ولی کے ساتھ بھی یہ لفظ لگائے تو یہ دعا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے اس پر تو کسی قسم کا اعتراض نہیں بنتا. امام بخاری سے آگے پھر بخاری شریف قرآن کے بعد کتاب ہے، اس میں موجود ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. ہم یہ دعا تو کر سیں اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی ہو. حضور کے گھرانے کے ساتھ جب یہ دعا کریں تو وہ خوش ہوں گے اور وہ اپنے امتی پر بھی سلامتی کی دعا کریں گے کہ میرا امتی سلامت رہے. آپ 1 سال امام حسن پاک سے چھوٹے تھے. پرورش کا اب میں یہ کہوں کہ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پر لکھے شجرہائے نسب کو. میں نہیں مانتا کاغذ پر لکھے شجرہائے نسب کو. لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ بتا دیتے ہیں. اب کوئی بچہ بات کرے پتہ چلتا ہے خاندانی ہے، اس کے والد پڑھے لکھے، والدہ. امام حسین کی کیا شان ہے کہ یہ گود رسول میں پلے ہیں. تربیت کرنے والے علم کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت فاطمہ پاک خاتون جنت ہیں، اور بڑے بھائی امام حسن پاک ہیں. تو پھر ان کی پرورش کا کیا کہنا کہ کبھی یہ سواری کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کرتے ہیں، حضور انہیں یہاں پر سواری کروا رہے ہیں. کبھی حضور کی گود میں بیٹھتے ہیں تو حضور کی داڑھی مبارک میں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس جگہ سے پکڑتے، اس جگہ سے پکڑ کر ان کے منہ کو چوما کرتے تھے. کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونگا، یا رسول اللہ حسن پاک کو حسین پاک کو سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا جنت کی خوشبو مجھے ان دونوں سے آتی ہے. مجھے جب جب دل چاہتا ہے جنت کی خوشبو سونگوں، میں اپنے نواسوں کو سونگ لیتا ہوں، اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگا دیتا ہے. اصل میں یہ امت کو بتانا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ کی نالین کی ٹھوکر کا صدقہ یہ جنت ملی ہے. یہ جنت بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہے. تو یہ امام پاک کی پرورش کمپیریزن کسی صورت میں امام حسین کا امام حسن کا نہیں ہو سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں.
جب عیسائی انہوں نے آ کر للکارا تھا کہ اگر تم سچے ہو تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، اپنے جان لے کے آؤ، اپنی بیٹیاں لے کے آؤ اور خود آؤ ہمارے سامنے، پھر ہم دیکھتے ہیں تم سے بات کر۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے نا کہ جب عیسائیوں نے آ کر للکارا تھا تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفس کا ذکر آیا کہ اپنے نفس لے کر آؤ، نفس کہتے ہیں جان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ لیا کہ علی میرا نفس ہے، علی میری جان ہے، ساتھ لیا۔ کہا بیٹے لے کے آؤ، حسن پاک کو بھی لیا، حسین پاک کو بھی ساتھ لیا، سیدہ فاطمہ بھی تھی۔ جب عیسائیوں کا بڑا لشکر سامنے آیا تو یہاں پر امام حسن پاک، حسین پاک، علی پاک، فاطمہ پاک صرف 5 نفوس قدسیہ تھے۔ تو عیسائیوں میں سے ایک عالم کہنے لگا عیسائیوں پیچھے ہٹ جاؤ، رب کعبہ کی قسم یہ جو ننھے چہرے تمہارے سامنے آ رہے ہیں نا، انہوں نے ایک مرتبہ دعا کر دی اللہ ہمیں برباد کر دے گا۔ حسن حسین کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ ہمیں برباد کر دے گا۔ وہ مبائلہ تھا، قرآن واضح طور پر اس کو بیان کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امام حسین پاک علیہ السلام کے اس نواسے کے فضائل آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ تھے، ناف سے لے کر پاؤں تک یہ حضور کے مشابہ تھے۔ گلی میں صحابہ کرام گزر رہے تھے تو حضور کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے، جیسے آگے بڑھ کر نہیں دادا یا نانا اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اس طرح صحابہ کی جرمٹ میں چلتے چلتے اچانک حضور نکلتے اور حسین پاک کو ایسے کرتے، وہ آ کر حضور سے لپٹ جایا کرتے تھے۔ اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے، انہیں بوسہ دیتے، فرماتے حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبتم من الاسباط، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا مجھ سے گہرا تعلق ہے، اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے، حسین میرا خاص نواسا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حسین میرا خاص نواسا ہے۔ ایک شعر اکثر پڑھا جاتا ہے نا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، تو یہ شعر غلط ہے۔ دھوکے سے اسے بلایا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ حسین پاک تو بچپن میں حضور کی گود میں تھے تو جبریل نے کہا تھا کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے۔ یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ امتحان کی تیاری گود رسول میں ہوئی تھی، ان کی پرورش ہو رہی تھی کہ بیٹے ثابت قدم رہنا کربلا کے میدان میں، یہ تیاری کر رہے تھے۔ حضرت علی پاک نے کئی سال پہلے اس مقام پر کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ یہاں پر میرے لخت جگر حسین کو شہید کیا جائے گا، تو یہ دھوکے سے نہیں بلانا تھا، یہ باقاعدہ طور پر تیاری کر رہے تھے اس امتحان کی جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ان سے اتنا تھا کہ گلی میں دوڑتے ہوئے بچے تھے، گر گئے، اب رونا شروع کر دیا۔ اب دادا سے کب برداشت ہوتا ہے کہ پوتا اسے لگ جائے، نانا سے کب برداشت ہوتا ہے کہ نواسے کو لگ جائے؟ باپ تو ٹھیک ہے وہ برداشت ہی نہیں کرتا، لیکن دادا کو نانا کو اپنے نواسے پوتے زیادہ اچھے لگتے ہیں، پھر وہ بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب امام حسین پاک گرے، رونا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر زمین پر 2 مکے مارے، اوے زمین تم نے میرے بیٹے حسین کو مارا ہے؟ تو صحابہ کرام مسکرا رہے تھے کہ محبت کا یہ انداز ہے امام پاک کا۔ سجدے میں سوار ہو گئے حضور پر، 72 تسبیحات حضور نے پڑھی، 72 تسبیحات، سجدہ لمبا ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ حضور بیمار ہو گئے یا کوئی اور پریشانی ہو گئی ہے، ہم نے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا حضور بدستور سجدے میں تھے، حسین پاک پشت پر سوار تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ گھر میں جا کر کسی نے حضرت فاطمہ پاک سے کہا کہ فاطمہ حسین مسجد میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہوتے ہیں، یہ ایک روایت ہے۔ تو حضرت امام حسین کی شکایت ماں کو ملی تو آپ نے ڈانٹا کہ حسین مسجد نبی میں جا کر نانا کو تنگ کرتے ہو، آپ کی وجہ سے آج 72 تسبیحات نانا نے پڑھی ہیں۔ تو حسین پاک کا جواب یہ تھا اماں میری وجہ سے 72 تسبیحات پڑھی ہیں، ان تسبیحات کا بدلہ کربلا کے میدان میں 72 تنوں کو جدا کر کے چکواؤں گا۔ 72 تن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے لیے قربان فرما دیے۔ اور پھر آخری بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے تشریف جب لے جا رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امام حسین پاک کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، گھر حضرت عائشہ کا تھا، فاطمہ پاک کو بلایا، حسین رو رہے تھے، فرمایا الم تعلمی انا بکاءہ یؤذینی، تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کا رونا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ جو بیٹا اپنی ماں کی گود میں روئے تو نبی پاک سے برداشت نہیں ہے۔ یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں سر کو الگ کر دیا، دڑ پر گھوڑوں کو دوڑایا، نیزوں کی برسات کر دی، ننھے ننھے نفساء کو شہید کر دیا۔ گنبد خضرا کے مکین جناب محمد رسول اللہ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جو امام پاک کا رونا ماں کی گود میں برداشت نہیں کر سکتے، وہ کربلا کی دھرتی پر ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو اگر یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو یاد رکھیں یہ ہماری یہ بڑی خاص محفل ہے، کسی بھی صورت یزید کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھا جائے، یزید کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھا جائے۔ یزید اسلام کا دشمن ہے، اس نے زنا کو عام کیا ہوا تھا، پھپھی کے ساتھ اس نے نکاح جائز قرار دیا ہوا تھا، اس کے حوالے سے کسی صورت میں بھی نرم گوشہ نہ رکھا جائے۔ ہم الحمدللہ حسینی ہیں، ہمارا مشن حسینی ہے اور حسین پاک کے ہم غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بروز محشر امام حسین علیہ السلام کی صفوں میں اٹھائے، اس پر آمین بلند آواز سے کہیے۔ اللہ میں حسینی رکھے، حسینی قائم رکھے اور حسینی صفوں میں سے اٹھائے۔ اور جتنا بھی یہ مشن ہے یاد رکھیں کہ امام حسین پاک نے جو قربانی دی تھی وہ دین کے لیے تھی۔ ہم اگر شہادت کو یاد رکھتے ہیں ان کے مشن کو یاد رکھا جائے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ جابر حکمران کبھی شریعت مطہرہ کے خلاف جائے اس کے خلاف آواز بلند کر دیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ امام حسین پاک کا مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا